پیدا ہو گیا لوگوں میں، میرا مسلک صحیح تیرا مسلک صحیح، میں صحیح تو صحیح. اس وقت آپ البالغ اٹھا کر دیکھیے، اسی طریقے سے ابن خلدون کا مقدمہ اٹھا کر دیکھیے، اور اسی طریقے سے آپ ہے نا وہ کیا ہے یہ امام شہرستانی کی کتاب علم والنحل اٹھا کر دیکھیے. اس وقت امام شہرستانی خود لکھتے ہیں کہ مجتہدین دو حصوں میں بڑھ گئے، مجتہدین دو حصوں میں بڑھ گئے، ایک اہل الرائے تھے، ایک اہل الحدیث تھے. اہل الحدیث کون ہیں؟ ان کی فہرست ذکر کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ یعنی امام مالک سے شروع کر گئے. امام مالک اہل حدیث ہیں، امام شافعی اہل حدیث ہیں، امام کیا کہتے کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث ہیں، امام بخاری، امام مسلم، جتنے حدیث کی کتاب، امام مسلم، امام داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ، جتنے محدثین ہیں وہ تمام کے تمام اپنے احکام کو بتاتے تھے، لوگوں کے سامنے دین واضح کرتے تھے. احادیث ان کے پاس زیادہ ہوا کرتی تھی، اور اس کے مقابلے میں جو اہل کوفہ تھے ان لوگوں کے پاس احادیث کم تھی، اس لیے لوگ اہل الرائے کہلائے. تو اس وقت تک 400 سال تک تقریباً اہل حدیث اہل الرائے ایک ہی تھے، تو اہل سنت تھے سب کے سب. لیکن وہاں سے جب معاملہ بگڑ گیا تو وہاں سے افتراق، امت کے اندر ایک اور افتراق پیدا ہو گیا. جو لوگ اہل الرائے کہلائے وہ لوگ عقیدے سے بھی دور ہو گئے اور احکام کے اندر بھی بہت دور جا کر پڑے. لیکن پھر بھی چونکہ ائمہ کرام کا عقیدہ ایک تھا، تو اس لیے آج بھی اگر ان لوگوں کو اگر بلایا جائے تمہارے امام کا عقیدہ ہے تو آ جاتے ہیں. جیسے شوافے بہت ہی بدعت خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ یہ امام شافعی کا مسلک ہے تم آئیے، تقریباً آ جاتے ہیں. امام مالک کے پیروکار بھی ہیں، الحمدللہ ان کے اندر اپلائی ہے، وہ لوگ بھی آ جا رہے ہیں. اسی طریقے سے امام حنیفہ کے جو پیروکار ہیں ان کو جب بلایا جا رہا ہے چلے آتے ہیں. اس طریقے سے تفریق تو ہوا تھا، لیکن الحمدللہ امت کے اندر دراڑ، امت کے اندر الگ ہو جانا امت سے کچھ لوگ، یہ خوارج ہی سے ہوا ہے. تو اس لیے کہا جاتا کہ امت میں سب سے پہلا تفریقہ خوارج کا فتنہ ہے. خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم ذات یوم قسما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہوا تھا، وہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تھے. وہاں حوازن و ثقیف کے 2 قبیلے تھے جو کافر تھے اور ان لوگوں سے جہاد کا معاملہ تھا. وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، واپس بہت سا غنیمت کا مال لے کر آئے. جعرانہ ایک جگہ ہے جو طائف اور مکہ دونوں کے درمیان میں، وہاں رک کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. جو کچھ مجاہدین کو ملا ہے اس مال کو آپس میں تقسیم کر رہے تھے. ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاندی کے کوائنز بہت سے تھے، فضہ، تو تقسیم کر رہے تھے. کسی کو دے رہے تھے، کسی سے روک رہے تھے، کسی کو زیادہ دے رہے تھے، کسی کو کم دے رہے تھے. جیسے جیسے حالات دیکھ کر ایک شخص آیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چادر گلے میں ڈال کر پیچھے سے کھینچا، اور بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ تو نہیں آتا، لیکن اس نے ایک لفظ کہا، یا محمد اعدل، اے محمد تم انصاف سے کام لو. اللہ اکبر. پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کریمانہ اخلاق تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اِلَّمْ عَادِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ اِلَّمْ عَادِلْ. اگر میں انصاف نہ کروں دنیا میں تو کون ہے جو انصاف کرنے والا؟ تم تو برباد ہو گئے، ناکام ہو گئے اگر میں انصاف نہ کروں. پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہیے بتائیے. بات ہو ہی رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کھینچ لی. اللہ کے رسول بتائیے، اس منافق کی میں گردن اڑا دوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت نماز پڑھنے والا ہے، بہت عبادت کرنے والا ہے. اگر میں اس کو قتل کر دوں تو لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ محمد اپنے متبعین کو قتل کرتا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے. کہا
کہ مجھے وادی بھر کے بکریاں چاہیے. جا لے جا وادی بھر کے بکریاں. بدو تھا بکریاں چرانے والا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ذوالقویسرہ التمیمی اس کا نام ہے. قویسرہ اس کا نام ہے. ابو تمیم یعنی بنی تمیم اس کا قبیلہ ہے. ذوالقویسرہ التمیمی اس کو کہا جاتا ہے. کہا کہ اس کی قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے, ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے, ان کی تلاوت کے سامنے تمہاری تلاوت کو حقیر سمجھو گے, قرآن بہت پڑھیں گے. وَلَكِنَّهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ. یہاں اشارہ صاف طور پر خوارج کی طرف ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قوم کے اندر اس کی قوم اس کے قبیلے سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے. ہاں نمازیں پڑھنے کے باوجود, روزے رکھنے کے باوجود, تلاوت کرنے کے باوجود دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو خوارج کے بارے میں پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی, اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کریمانہ اخلاق, جب یہ شخص جب بکریوں کو لے کر اپنے قبیلے کے پاس گیا, جا کے اعلان کر دیا جاؤ جاؤ اس محمد کی طرف جاؤ جو وادیاں بھر بھر کے بکریاں دیتا. جوق در جوق لوگ آئے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے. فائدہ بھی ہوا. اگر وہیں پر قتل کر دیا جاتا, مارا جاتا, ختم ہو جاتا, معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے کہ اس شخص کو دینا تھا کہ ہزاروں کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, یہ الفاظ دیکھیے, ان لہ اصحابا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہ. اس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو, اس کے ساتھ ایسے ایسے لوگ ہیں ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. اور ایسے ہی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بھی بتا دی. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے, کہا یخرجون حین فرقۃ من الناس آیتهم رجل ادعج مقدج واحدى یدیہ مثل ثدی المرأة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جب امت کے اندر اختلاف ہوگا, اس وقت تو اختلاف نہیں تھا, پورے لوگ امت مسلمہ کے اندر تھے. امت کے اندر جس وقت اختلاف ہوگا, اختلاف کب ہوا؟ صفین کی لڑائی, جو امیر معاویہ, جنگ جمل جو امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں, جنگ صفین, دو لڑائیاں جب ہوئی تھی, تو یہ گروپ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا, یہ خوارج, یہ جو فکر ہے وہ فکر اندر اندر پنپ رہی تھی. خروج کے معنی ہی بغاوت, خروج کے اصل معنی ہی بغاوت, اور اس فکر کو اپنانے والا خارجی کہلائے گا, اور اسی کی جمع ہے خوارج. اور یہ بغاوت کس کے خلاف؟ ایک تو وقت کے امام اور وقت کے خلیفہ کے خلاف. امام بولے تو مسجد کا امام نہیں, امام المسلمین جو خلیفہ ہے. اور دوسرے عام مسلمانوں کے خلاف بغاوت, ان کو غیر مسلم سمجھنا, ان کو کافر سمجھنا, ان کو مشرک سمجھنا, ان کو قتل کر دینا. یہ خروج, یہ فکر پہلے سے پنپ رہا تھا. حضرت عثمان غنی کو انہوں نے قتل کیا تھا, حضرت علی کو انہوں نے قتل کیا تھا, حضرت معاویہ کو انہوں نے, یعنی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے قتل کیا تھا. تو دیکھیے, چلا علامتوں میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بتائی کہ جس وقت یہ لوگ امت سے الگ ہوں گے, حرورہ نامی مقام میں الگ ہوئے, یعنی جنگ جمل, جنگ صفین ختم ہو گئے, لوگ لوٹ کر عراق آ گئے, کوفہ آ گئے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اس کے بعد یہ گروپ الگ ہو گیا تھا. اس سے حرورہ نامی جگہ میں وہ لوگ جمع ہو گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا تاریخ ان کی جب تاریخ میں بیان کروں گا, آگے چل کے وہ بات آئے گی, تو وہاں پر یہ لوگ الگ ہو کر, یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی, الگ ہو کر وہاں سے اپنی یعنی لڑائی کے لیے اپنی طاقت کو وہ لوگ جمع کرنا شروع کر دیے. آخر کار پھر ان لوگوں کی لڑائی, ان خوارج کی لڑائی حضرت علی سے ہوئی.
حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور اس کی پیشن گوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر دی تھی. تو جب مارا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو یاد کیا, ان میں سے ایک شخص ہوگا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور اس ہاتھ کی جگہ جیسے یعنی حدیثوں میں آیا ہے کہ بکری کا پستان یا بکری کی یعنی جس سے دودھ نکلتا ہے یا عورت کا پستان اس طرح کا گوشت وہاں پر لگا ہوا ہوگا. حضرت علی نے کہا کہ تلاش کرو. فوج میں دشمنوں کی فوج میں تلاش کیا گیا تو ایسا شخص ملا. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے پیشین گوئی تھی کہ ایسے لوگ اس امت کے اندر پیدا ہوں گے, اور واقعی ویسے ہی ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی کہ حق پرست جماعت ایسے لوگوں کو مارے گی اور ان مارے جانے والوں میں ایسا شخص پیدا ہوگا اور ویسا شخص رہے گا, اور یقیناً ویسا شخص ملا اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور ایک علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتائی تھی وہ کہ لوگ سر زیادہ مونڈتے ہیں, سر صاف کرتے ہیں. اور سر مونڈنا یہ اسلام کے اندر کبھی فرض بھی ہے, کبھی سنت بھی ہے, کبھی مستحب بھی ہے, کبھی مکروہ بھی ہے, کبھی حرام بھی ہے, کبھی حرام بھی ہے. تو تفصیلات کے لیے موقع نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر مونڈنے کے بارے میں 5 احکام صادر ہوتے ہیں یہ بتایا. فرض کب ہے؟ آپ یعنی حج کے موقع پر آپ نے کنکریاں مار دی, بکرا ذبح کر دیا, ہدی دے دیا, اس کے بعد سر موڑنا ہے. اگر آپ کے پاس بڑے بال ہیں تو کاٹ سکتے ہیں, اگر چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو اس وقت کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سر موڑنا ہی پڑے گا. عورتوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے حرام. اور سر حرام کب ہے؟ لوگ جا کر کسی درگاہ کے پاس, کسی دیول کے پاس یا کسی تالاب کے پاس, کسی مندر کے پاس, آج مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں, وہاں جا کر موڑ لیتے, یہ تو حرام. تو بہرحال سر موڑنا ان کی ایک علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور آگے چلیے, اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اس سے پہلے بات آ چکی ہے. یخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول الناس یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیا من یقتلهم من یلقاهم فلیقاتلهم فإن فی قتلهم اجرا عند اللہ عز وجل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوں گے, ان کی عمریں کم ہوں گی, ان کی عقلیں تھوڑی ہوں گی, عقل مندی سے کام نہیں لیں گے, اور وہ لوگ یعنی روزے رکھیں گے بہت زیادہ, نمازیں بہت پڑھیں گے, لیکن اس کے باوجود اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. جو شخص ان سے ملے گا ان کو قتل کریں, اور جو شخص قتل کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے. اور یہ قوم حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو گئے, اور وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث کی روشنی میں ان سے جنگ کی اور جنگ کر کے ان کو مارا. بلکہ وہ لوگ بھی کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ, بڑے جوشیلے تھے, کئی فوجوں کو انہوں نے ہرا دیا, کم تعداد میں رہ کر کئی فوجوں کو انہوں نے ہرا دیا, لیکن پھر بھی اسلامی فوجیں ان پر چڑھائی کر کے آخر کار ان کو تیغ کے نیچے لایا اور انہیں قتل کیا. اور جب وہ سب سے پہلی تلوار تھی اسلام میں رہ کر اسلام کے خلاف انہوں نے اٹھایا, جب ان کی تلوار نگو ہو گئی, گر گئی, ختم ہو گئی, تو اس کے بعد ان کے قلم اور ان کی زبانیں چلنے لگی, اور اسی کا نتیجہ تھا یہ جو معتزلہ جو عقل کے اوپر رکھ کر اپنی باتوں کو, اسلام کی باتوں کو تولنے والے وہاں سے پیدا ہو. خوارج کے بعد معتزلہ. انشاءاللہ معتزلہ کے بارے میں پھر کبھی ہمارے عمر بھائی سے کہوں گا کہ وہ پروگرام رکھے, تو وہ معتزلہ کیا ہے انشاءاللہ اس وقت ہم بتائیں گے. یہ